اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید. سوشل میڈیا کے سامعین و ناظرین، بحمد اللہ تعالیٰ سورہ یاسین شریف اور 22ویں سپارے کا آخری رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس سے نور حاصل کرتے ہیں. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی. وہ شہر کون سا ہے یہ دیکھتے ہیں تفسیر میں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وبارک وسلم. اس شہر سے مراد انطاکیہ ہے. یہ ایک بڑا شہر ہے، اس میں چشمے ہیں، کئی پہاڑ ہیں، ایک سنگین شہر پناہ ہے، 12 میل کے دور میں بستا ہے. جی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے. اذ ارسلنا الیہ مثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے. میں بھی اس کی شرح بیان کرتا ہوں بعد میں، پہلے اس کا ترجمہ مکمل کر لیں. جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جتلایا، تو ہم نے تیسرے فعززنا بثالث قالوا انا الیکم مرسلون، تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. فقالوا انا الیکم مرسلون، اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی. وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو. معاذ اللہ. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صرف پہنچا دینا. قالوا انا تطیرنا بکم، بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. معاذ اللہ. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، پتھر ماریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی. قالوا طائرکم معکم، انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے. آئن ذکرتم، کیا اس پر بدکتے ہو کہ ہم تم سمجھائے گئے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، بولے اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتے اور وہ راہ ہدایت پر ہیں. ماشاء اللہ. میں نے عرض کیا کہ یہ شہر انطاکیہ کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر خیر انہوں نے تفسیر میں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواری صادق اور صدوق کو انطاکیہ بھیجا. یس آئی ایم ہیلدی، الحمدللہ. وہ میرے ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ مسٹر حاج ہاؤ آر یو، از اٹ ہیلدی؟ آئی ایم ہیلدی الحمدللہ. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں کو صادق، جن کا نام ایک کا صادق تھا اور دوسرے کا نام صدوق تھا. کیا تھا؟ چلیں آپ تو اس کا حصہ بنے. ایک حواری کا نام کیا تھا؟ صادق، اور ایک کا نام کیا تھا؟ صدوق.
ٹھیک ہے بھائی، ویلکم ٹو یو. ٹوپیاں اپنے سر پہ رکھیں. مسجد کے ادب میں ہے کہ مسجد میں ٹوپیاں لے کے بیٹھتے ہیں. آگے چلتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے، انطاکیہ کی طرف، ٹھیک ہے، وہاں کون تھے؟ بت پرست، ٹھیک ہے، یہ دعوت دینے کے لیے گئے تھے. جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے. اس کا نام حبیب نجار تھا. کیا نام تھا؟ ٹھیک ہے. اس نے ان کا حال دریافت کیا. ان دونوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، تمہیں دین حق کی دعوت دینے آئے ہیں، بت پرستی چھوڑ کر خدا. حبیب نجار نے نشانی کہ لے آؤ کہ واقعی تسی ایسے ہو. بیماروں کو اچھا کرتے ہیں، اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں. اندھوں کو بڑی بڑی نشانی تھی. اور کوڑی کو، مادر ذات کوڑی کا مرض دور کرتے ہیں. حبیب نجار کا ایک بیٹا 2 سال سے بیمار تھا، انہوں نے اس تندرست ہو گیا. نہیں سبحان اللہ اچھی نہیں گئی. ان کے ہاتھ پھیرنے کے صدقے، نام لینے کے صدقے اللہ ہماری اندر والی اور باہر والی اور گناہوں والی اور جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما دے. آمین کہیں. ٹھیک ہے، آپ سنیں. جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ حبیب تو ایمان لے آئے اور اس وقت خبر مشہور ہوگی تاہاں کہ اے خلق کثیر کے ہاتھ پائی. یہ خبر پہنچنے پر بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا کیا ہمارے معبودوں کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، معبودوں کو پیدا کیا. ان کے درپے ہوئے اور انہوں نے مارا اور یہ دونوں قید کر لیے گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون علیہ السلام کو بھیجا. وہ اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے. بادشاہ تک رسائی اس پر اپنا اثر پیدا کر لیا. جب دیکھا کہ بادشاہ ان سے خوب مانوس ہو گیا تو ایک روز بادشاہ نے ذکر کیا کہ 2 آدمی جو قید کیے گئے ان کی بات سنی گئی تھی. وہ کیا کہتے تھے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں. جب انہوں نے دین کا نام لیا فوراً ہی مجھے غصہ آیا. ٹھیک ہے. شمعون نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلایا جائے، دیکھیں ان کے پاس کیا ہے. چنانچہ وہ دونوں بلائے گئے. شمعون نے ان سے دریافت کیا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ، اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار کو روزی دی اور جس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے. شمعون نے کہا کہ اس کی مختصر صفت بیان کرو. انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے. تمہاری بادشاہ چاہے. بادشاہ نے ایک اندھے لڑکے کو بلایا، انہوں نے دعا کی، وہ فوراً آنکھوں والا بن گیا، بینا ہو گیا. شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ اب مناسب یہ ہے کہ تو اپنے معبودوں سے کہہ کہ وہ بھی اسے ایسا ہی کر کے دکھائیں. اپنے بتاں نو کیا ہونا، اور جن بھی میرے جڑے نے انسان بھائی، ٹھیک ہے، اور بتاں دے پجاری نے، وہ اپنے بتاں نو کہنا کہ انہاں نو اکھاں دے دین، کوئی ایسا کر کے دکھان، ان کی عزت ظاہر ہو. بادشاہ نے شمعون سے کہا کہ تم سے کچھ چھپانے کی بات نہیں ہے. ہمارا معبود نہ دیکھے، نہ سنے، نہ کچھ بگاڑ سکے، نہ بنا سکے. ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے. پھر بادشاہ نے ان دونوں حواریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معبود کو مردے کے زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. بادشاہ نے ایک دہقان کے لڑکے کو منگایا جس کو مرے ہوئے 7 دن ہو گئے تھے اور جسم خراب ہو چکا تھا، بدبو پھیل رہی تھی. ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا. اور سنو آگے کیا ہوا، آگے سنو. اور وہ اٹھ کھڑا ہوا، زندہ ہی نہیں ہوا، کھڑا ہو گیا. کہنے لگا کہ میں مشرک مرا تھا، مجھ کو جہنم کی 7 وادیوں میں داخل کیا گیا
میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو بہت نقصان دہ ہے، ایمان لے آؤ۔ اور کہنے لگا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کون تین؟ اس نے کہا ایک شمعون اور دو یہ۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کو تعجب ہوا جب شمعون نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ میں اثر کر گئی تو اس نے بادشاہ کو نصیحت کی، وہ ایمان لے آیا اور اس کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہ لائے اور عذاب الہی سے ہلاک کیے گئے۔ یہ بھی سن لو، حضور رحمت للعالمین ہے۔ اب کوئی مانتا ہے تو جنت میں جائے گا، نہیں مانتا تو جہنم میں جائے گا۔ اب ویسا عذاب نہیں آتا، اب موقع دیا جاتا ہے کہ کوئی کسی میرے جیسے فقیر کی بات کسی کے دل میں، بت پرست کے دل میں اتر جائے اور وہ بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے سچے اور سچے دین کو، جس پر سارے نبی تھے اور ہیں اور ساری کتابیں اس کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، جب حبیب نجار کی یہ گفتگو سن کر، حبیب نجار جو پہاڑ کی غار میں مصروف عبادت الہی تھا، جب اس نے سنا کہ قوم نے ان بھیجے ہوئوں کو جھٹلایا ہے تو اس نے ان کو دعوت دی کہ تم جو ہے غلط راستے پر ہو۔ حبیب نجار کی یہ گفتگو سن کر قوم نے کہا کہ کیا تو ان کے دین پر ہے اور تو ان کے معبود پر ایمان لے آیا ہے؟ اس کے جواب میں حبیب نجار نے کہا کہ میں اس پر ایمان لے آیا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک پر۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو بھیجے ہوئے ہیں یہ تمہیں ہدایت دینے کی کوئی جو ہے اجرت نہیں مانگتے، ان کی پیروی کرو، نجات پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سارے بچوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، اور جو میرے سننے والے ہیں یہ اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت کا نور عطا فرمائے، اور سورہ یاسین کا فیض سارے انسانوں کو عطا فرمائے۔ میری کوشش ہے، میری جو ہے وہ توجہ ہے ان کے لیے جو اس وقت غلط راستے پر چل رہے ہیں، بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے، میرے بچوں کو، یہ سامنے جو بیٹھے ہیں، جو نہیں بیٹھے، جو نہیں آتے، ان تک بھی یہ پیغام اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا پہنچے، اور انہیں بھی، ان کے گھروں میں بھی نور آئے، ان کی قبروں میں بھی اور حشر میں بھی نور آئے، اور ان کی زندگی میں بھی نور آئے، اور ان کے موت کے بعد بھی انہیں دین کا نور نصیب ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔